جب سے ہم نے اپنا راہبر، اپنا رہنما، اپنا ضامن اگر ایک انتخاب کرنے کے حوالے سے ہم وہ بندہ امام کا انتخاب کرتا ہے جسے خود استنجے کا نہیں پتا ہوتا ہے، اپنے لیے مصلی کا امام وہ بندہ انتخاب کر رہا ہوتا ہے جسے سیدھا کلمہ نہیں آتا، اپنے لیے ضامن اور راہبر وہ بندہ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں جنہیں خود قرآن پڑھنا تو دور کی بات، حروف تہجی بھی صحیح معنوں میں مخارج کے ساتھ نہیں آتے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کا ضامن ہم اسے مقرر کرتے ہیں اور وہ لوگ مقرر کر رہے ہوتے ہیں جن کی نمازیں خود ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ضامن کا، امام کا انتخاب کیا سمجھا ہے؟ جس کی آواز اچھی ہو، جس کو سر لگا کر تقریر کرنی آ جائے، یا جو زیادہ زور لگا دے، ہم سمجھتے ہیں وہ ہی ہمارا امام بننے کا حقدار ہے۔ اب آج کل کے دور میں دکاندار اٹھیں گے، کوئی علاقے کا چودھری صاحب اٹھیں گے جو ہو سکتا ہے سال میں 2 بار مسجد میں آئے، وہ انتخاب کریں گے ہمارا امام یہ ہونا چاہیے۔ امام کے لیے سب سے بہترین انتخاب کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو کہ ان سرکم ان تقبل صلاتکم خیارکم، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ رب العزت تمہاری نمازوں کو قبول فرمائے، تم اس بندے کو امام بناؤ جو تم میں سے بہترین ہو۔ دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، قرآن کی فہم اور قرآن کی تلاوت کے معاملے میں وہ تم سے بہترین ہو، اس بندے کو امام بناؤ۔ کیوں ایسے بندے کے لیے میرے آقا نے فرمایا انتخاب کرنا چاہیے؟ اب دوسری چیز دیکھیے، پہلی حدیث میں میرے آقا نے فرمایا امام مقتدیوں کا ضامن ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ تم اچھے بندے کو انتخاب کرو، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، کہ امام تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے درمیان تمہارا قاصد ہوتا ہے۔